السلام علیکم ناظرین، میں عابدہ بیگم آپ سب کا اپنے چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ تو چلتے اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26، علامات وقف۔ ٹھیک ہے ناظرین، وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا۔ دیکھیے یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں۔ اس کے موافق وقف کریں یعنی کہ رکیں۔ قرآن پاک میں بہت جگہ پر آیتیں بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں، تو اس وقت کیسے رکنا ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر اگر ہم رکیں گے تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ ان کے علاوہ اگر ہم دو زبر پر رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں گے یعنی کہ حروف مدہ۔ اور جب ہم گولتا پر رکیں گے تو وہ ہاء ساکنہ بن جائے گی، یعنی کہ جب بھی ہم اس پر رکیں گے تو ہاء پڑھیں گے، اور جب ملانا ہوگا تو پھر سے ہم اس کو تا کی طرح ہی پڑھیں گے۔ تو یہ سارے قواعد ہم کب استعمال کریں گے؟ جب ہم درمیان میں رکیں گے یا پھر آیت پر رکیں گے۔ جب بڑی کوئی آیت ہو یا پھر ایسی چھوٹی آیت میں بھی ہم کو رکنا ہوگا تو کیسے رکیں گے، یا پھر کوئی بڑی آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو اس وقت کیسے رکیں گے، ہم کو وہ 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ اب آپ کو یہ علامات بتا رہے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک میں ان علامات کو دیکھیں گے، جیسے یہاں پر لکھا ہے آیت 5 میم تو جیم، ان علامات کے اوپر ہم کو کہاں پر ٹھہرنا ہے کہاں پر نہ ٹھہرے ہم کو وہ بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے آیت، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے، یعنی کہ جب یہ آیت ہم قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے تو یہاں پر ایک بات مکمل ہوتی ہے، تو اس وقت ہم کو یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ 5، یہ مثل آیت کے حکم کے ہیں، یعنی کہ ہم قرآن پاک میں کہیں بھی قرآن 2 آیتوں کے درمیان میں 5 لکھا دیکھیں گے تو اس کا حکم بھی آیت کے مطابق ہی ہوگا، یعنی کہ ہم یہاں پر بھی ٹھہریں گے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ وقف لازم یعنی کہ ہم کو یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری ہے، یعنی اگر ہم نہ ٹھہریں گے ملا کر پڑھ لیں گے آگے تو اس سے ترجمے میں فرق پڑے گا، اس لیے ہم کو یہاں پر ٹھہر جانا چاہیے۔ دیکھیے تو وقف متق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یعنی کہ تو آنے پر بھی ہم کو رکنا چاہیے۔ جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر بھی ہم ٹھہریں گے تو مطلب میں بگاڑ نہیں ہوگا، مطلب صحیح ترجمہ رہے گا۔ یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب ہم نے جتنے بھی لائن سے پڑھے ہیں سب میں ہم کو اب رکنا ہے، یعنی کہ آگے ملانے سے پہلے ہم کو یہاں پر رکنا ہے صرف 1-2 سیکنڈ کے لیے، پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ صاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یعنی کہ صاد میں آپ کو اجازت ہے، چاہے آپ ملا کر پڑھو چاہے آپ ٹھہر جاؤ، آپ کی مرضی۔ قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ ہم قاف آئے بھی تو ٹھہر سکتے ہیں۔ کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ کاف بس یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے جو آیت پڑھی ہے، کاف آنے سے پہلے جو آیت پڑھی ہے اگر آپ نے وہاں پر رکا ہوگا تو آپ یہاں کاف پر بھی رک جائیں گے، لیکن اگر آپ وہاں پر ملا کر پڑھا تو آپ کاف آنے پر بھی ملا کر پڑھیں گے، یعنی کاف بس یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر وہی ورڈ آیا ہے جو پہلی آیت میں آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، جیسے کہ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر تو ہے نہیں بتانے کے لیے۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا میم لکھا ہوا، اور اب اگر آپ دیکھیں آگے ایسا کاف لکھا ہوا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہاں پر بھی وہی علامت ہے، یعنی پچھلی آیت میں جو علامت گزر گئی ہے میم یعنی کہ ٹھہرنے کے لیے، تو کاف آپ دیکھیں یہاں پر میم ہے، اب یہاں پر کاف ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ کاف آیا ہے کیا بتانے کے لیے؟ پچھلی علامت بتانے کے لیے کہ یہاں پر بھی میم ہے، آپ کو یہاں پر بھی ٹھہرنا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، چلیں مع، دیکھیے یہ 3 نقطے ہوتے ہیں، یہ وقف معانقہ کی علامت ہے، 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرنا ہے اور ایک جگہ ملا کر پڑھنا ہے۔ دیکھیے جیسے یہاں پر ہے 3 نقطے بنے ہیں، آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کہاں ٹھہرنا چاہ رہے ہو، کہاں ملا کر پڑھنا چاہ رہے ہو، لیکن ایک جگہ آپ کو ٹھہرنا ہوگا اور ایک جگہ آپ کو ملا کر پڑھنا ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ پہلے رکیں چاہے آپ بعد میں رکیں۔
قف یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، یہاں پر بھی آپ کو ٹھہرنا ہے۔ صل یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صل قرآن پاک میں آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو وہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ صل صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے صل آؤ یا صلا آؤ، یہ علامت آنے پر آپ وہاں نہ ٹھہرے بلکہ ملا کر پڑھیں۔ لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ لام الف درمیان میں لکھا ہوتا ہے، صرف لام الف، تو وہاں پر ہم کو نہیں ٹھہرنا چاہیے، وہاں پر ہم کو ملا کر پڑھنا چاہیے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ لام الف جب آیت پر ہو، جیسے آیت ہے ایسے آیت پر لکھا ہوگا، یا 5 یہ جو ہے اس کے اوپر ایسا لکھا ہوگا، تو اس وقت آپ کو اجازت ہوگی چاہے آپ وہاں پر رکیں چاہے آپ ملا کر پڑھیں، لیکن جہاں بھی صرف لام الف لکھا ہوگا وہاں پر ہم کو کبھی بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ دیکھیے سین یا سکتہ، سین یا سکتہ کبھی بھی علامت سین یا سکتہ آئے تو وہاں کیا کرنا ہے، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی کہ ہم کو تھوڑی دیر وہاں پر رکنا ہوگا پر سانس بھی نہ لیں، بلکہ آگے ہم کنٹینیو کریں گے، بس تھوڑی دیر رکیں گے، سانس نہ توڑے۔ وقفہ یہاں سکتے سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ سکتہ اور وقفہ دونوں میں ہم کو آواز کو تھوڑی دیر روکنا ہوتا ہے پر سانس نہ لیں، یعنی کہ سانس چھوڑے نہ بلکہ روک کر رکھیں۔ سکتہ اور وقفہ میں بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ سکتہ میں تھوڑی دیر رکیں اور وقفہ میں تھوڑا سا زیادہ دیر رکیں۔ دیکھیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ہم ایسے پڑھیں گے وَلِيَتَمَتَّعُوا، ایسے سانس نہ لیں بلکہ روک کے رکھیں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا سانس روکے رہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ یہاں پر آ کر سانس لے سکتے ہیں آپ، لیکن درمیان میں کبھی بھی سانس نہ چھوڑیں، یعنی کہ آواز کو روکیں پر سانس نہ لیں۔ ایسے ہی سکتہ، کہیں پر بھی سکتہ یا وقفہ ہوگا تو ہم آواز کو ناک میں تھوڑی دیر روکیں گے لیکن سانس نہ لیں، آواز کو روکیں پھر بعد میں کنٹینیو کریں لیکن سانس نہ توڑیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، دیکھیے اور ایک مشق ہے کلا بل، رونا سانس روک کے رکھیں، کلا بل رونا، ٹھیک ہے، کلا بل ایسا سانس نہ لیں، مطلب سانس توڑے نہ بلکہ کنٹینیو کریں، بس تھوڑی دیر رکے رہیں۔ یہ ہو گئی سکتہ اور وقفہ، آواز کو تھوڑی دیر روکنا ہوتا ہے۔ تو ان علامات کو آپ اچھے سے سمجھ لیں ناظرین، ان کو اچھے سے یاد رکھیں آپ، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں قرآن پاک میں، ورنہ ہم اگر کہیں ٹھہریں گے کہیں نہیں ٹھہریں گے، کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے اس کو اچھے سے سمجھ لیں، ورنہ ہم ترجمے میں گڑبڑ کر دیں گے۔ دیکھیے جیسے یہاں پر لام الف ہے، ہم کو یہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے، صلا صل یہاں پر ہم کو نہیں ٹھہرنا ہے، یہاں پر ہم کو ملا کر پڑھنا ہے، اگر ہم یہاں پر ٹھہر جائیں گے تو مطلب بگڑ سکتا ہے۔ دیکھیے اگر ہم کسی کو بول رہے ہیں اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب کیا ہو گیا ناظرین، اٹھو یعنی کہ آپ اٹھنے کے لیے بول رہے ہیں، آپ رک رہے، اٹھو مت بیٹھو، تو سمجھ آ رہا ہے کہ اٹھنا ہے ہم کو، بیٹھنا نہیں ہے۔ اگر آپ درمیان میں نہ رکیں اور بولے اٹھو مت بیٹھو، تو مطلب کیا ہو جائے گا کہ آپ بول رہے ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو، بیٹھنے کے لیے بول رہے ہیں، تو سمجھ رہے ہیں آپ ترجمے میں ایسے ہی غلطیاں ہو جائیں گی، اس لیے ہم ان علامات کو اچھے سے سمجھ لیں تاکہ ترجمے میں غلطی نہ ہو۔ میں چھوٹی سی ورڈ سے آپ کو سمجھائی کہ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو کے بعد رکنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ یہ بتانا ہے کہ ٹھہرو، بیٹھنا نہیں ہے۔ اگر ہم ملا کر بول دیں اٹھو مت بیٹھو تو سمجھ کیا آ رہا ہے کہ اٹھنا نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے بول رہے ہیں، تو ترجمے میں بھی ایسے ہی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین اس کو اچھے سے سمجھ لیں، آپ اچھے سے یاد رکھیں، اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو مجھے پلیز کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، تو پھر ہم پھر ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔